ان دنوں سوشل نیٹ ورک میں دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے گیم اور لوڈو کھیلنے کے جواز کا حکم دیا ہے، اور یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ، جاہلانہ اور ایک انتہائی بے باکانہ شریعت پر ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اور ان کا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ کسی صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں گیم کھیلنا یا لوڈو کھیلنا کیسا ہے، تو انہوں نے گیم جیسے مہلک چیز کو، جنہوں نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھا ہے، بچوں کو، نوجوانوں کی نوجوانی کو جہاں پر انہوں نے برباد کر کے رکھا ہے جس چیز نے، اور بے شمار نقصانات جس گیم کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، جس گیم کے ذریعے سے لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہے، اس طرح کی گیم کو مفتی طارق مسعود نے ناجائز کہا ہے، بلکہ اس کو رمضان میں ایک گیدرنگ بنا کر کے، جمع ہو کر کے کھیلنے کو انہوں نے مباح تک کہا ہے۔ یہ عجیب غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ پہلے آپ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر انشاءاللہ میں ان کے بات کا حدیث کی روشنی میں رد کرتا ہوں کہ انہوں نے کس انداز سے یہ مہلک بات اور کتنی جراثیمی بات، کتنی خطرناک بات کہا ہے، اور کتنی اس کے غلط مضر اثرات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذہن پہ رکھیے گا، چونکہ گیم کے نقصانات کس کو پتہ نہیں ہے، لوڈو کے نقصانات کس کو پتہ نہیں ہے، کتنا بیکار وقت ہوتا ہے اس میں، وقت کا ضیاع کتنا ہوتا ہے، وقت کتنا برباد ہوتا ہے، اور کئی سارے نیک کام چھوڑ کر کے لوگ اسی گیم بازی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو وہ بھی رمضان کے مہینے میں جائز قرار دینا کہ رمضان میں کھیلنا جائز ہے، یہ انتہائی جاہلانہ بیان ہے۔ پہلے آپ ان کے جاہلانہ بیان کو سنیے، انشاءاللہ میں اس کے بعد پھر ان کے رد کے طور پر حدیث کی روشنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ روزے میں گیم کھیلنا کیسا ہے؟ روزہ رکھ کر گیم کھیلنا، یہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ عبدالرزاق نوشہرہ فیروز سے۔ روزہ رکھے بغیر بھی گیم کھیلنا بلا وجہ، کوئی ایسا جس میں صحت بھی نہ ہو، تو ٹائم ویسٹنگ ہے، جو اچھا کام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں سے یہ کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ روزہ رکھنے میں تو اور زیادہ ہے کہ اس میں تلاوت ذکر کریں، لیکن بہرحال جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور لوڈو اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور تھوڑی سی گیدرنگ ہو جا رہی ہے اس بہانے اور محبت بڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے ثواب بھی مل جائے گا۔ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے یہ رمضان کے مہینے میں گیم کھیلنے کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور بیوی بچوں کے ساتھ جمع ہو کر کے لوڈو کھیلنے کو مباح قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں پہلے مختصر طور پر کہ اسلام میں لہو و لعب، کھیل کود کے نام پر صرف 3 چیزوں کی اجازت ہے۔ حدیث میں الحمدللہ صرف 3 ہی چیز ہے جن کے بارے میں شریعت نے اجازت دے رکھا ہے کہ کھیل سکتے ہیں۔ وہ 3 قسم کی کھیل جو جائز ہیں وہ کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ 3 قسم کے لہو کی حدیث میں اجازت ہے۔ نمبر 1، بیوی سے ملاوٹ، گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی کرنا۔ یہ 3 کے علاوہ کسی چوتھے کھیل کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اور بالخصوص وہ کھیل جو وقت کے بربادی کا سبب بنے، جو کئی سارے نیک کام سے آدمی کو غافل کر کے گھر میں بٹھال کر کے رکھ دے۔ گیم ہیں، لوڈو ہیں، یہ تو انتہائی وقت کی بربادی کے لیے ایک انتہائی بیکار قسم کا آلہ ہے، اور انتہائی بیکار قسم کا ایک ذریعہ ہے جس میں لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں، اور وقت کاٹنے کے نام پر، وقت گزارنے کے نام پر لوگ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ مفتی طارق مسعود، یہ وہی مسلک، وہی مکتبہ فکر، انہی خیالات کے لوگ ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ چند لوگ جمع ہو کر کے، گھر والے جمع ہو کر، بیوی بچے جمع ہو کر رسول اللہ کی میلاد کے واقعات پڑھ لیں تو کیسا ہے، تو شاید یہ کفر و شرک کے فتوے لگانے کے لیے بیٹھ جائیں، شاید یہ ناجائز ہونے کے فتوے دینے پہ لگ جائیں۔ لیکن جب انہی سے پوچھا گیا کہ لوگ، گھر کے لوگ جمع ہو کر کے لوڈو کھیلنے رمضان میں تو کیسا ہے، تو یہ اس کو گیدرنگ کے نام پر، محبت کے اضافے کے نام پر ان کو مباح کہنے پر اتر آئے ہیں۔ یہ انتہائی جاہلانہ بیان ہے۔ لوڈو کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں آپ کو عرض کروں، حدیث پاک میں ایک کھیل ہے جس کے بارے میں انتہائی وعید آئی ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے، جس کھیل کے بارے میں، جس کو چوسر کہتے ہیں۔ چوسر کے کھیل کے بارے میں حدیث میں سختی کے طور پر منع کیا گیا ہے۔ چوسر لوڈو کی ہی طرح کا ایک کھیل ہے۔ چوسر کیا ہے؟ چوسر کے بارے میں حدیث میں کیا الفاظ آئے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چوسر کھیلا، تحقیق اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو عرض کیا،
یہ سنن ابو داؤد کتاب الادب باب فی النہی عن اللعب بالنظر حدیث نمبر 4939 میں الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جس میں چوسر کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور دوسری حدیث پاک تو اس سے بھی زیادہ ڈرا دینے والی ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چوسر کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خون سے رنگا۔ جس نے چوسر کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر سور کے خون سے رنگا۔ چوسر کھیلنے کے والے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں ابھی آپ کو عرض کیا، یہ مسند امام احمد بن حنبل احادیث رجال من اصحاب النبی حدیث نمبر 23199 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 50 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر۔ تو یہ دونوں حدیثیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ چوسر ایک ایسا کھیل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا بھی کھیل ہے، اور یہ کھیل ایک ایسا کھیل ہے کہ کھیلنے والا گویا کہ اپنے ہاتھ سے سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرتا ہے۔ اب سوال یہ کہ چوسر یہ کیا ہے، تو آپ میں کتاب کے حوالے سے فرہنگ تلفظ صفحہ نمبر 429 میں ہے کہ چوسر کا کھیل کیا ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چوسر ایک گھریلو کھیل جو چوسر کی بساط یعنی بچھی ہوئی چادر پر کوڑیوں کے پانسے یعنی شش پہلو ٹکڑے جسے باری باری کھلاڑی پھینکتے ہیں سے کھیلا جاتا ہے، اور 4 فریق 4 مختلف رنگ کی گوٹیوں سے کھیلتے ہیں، اس کو چوسر کہتے ہیں۔ آپ بولیے کہ چوسر کھیل کی جو تعریف کی گئی کہ ایک چادر ہوتی ہے جو بچھی رہتی ہے، اور 6 پہلو کا ایک کوڑا ہوتا ہے جسے اس کو باری باری 4 لوگ بیٹھ کے ڈالتے ہیں، اور 4 مختلف رنگ کی گوٹیاں ہوتی ہیں جسے 4 لوگ بیٹھ کے مل کے کھیلتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا لوڈو میں نہیں ہوتا؟ اسی کو تو ہی لوڈو کہتے ہیں۔ تو لوڈو وہی ہے جس کو حدیث میں چوسر کہا گیا ہے، اور جب چوسر کے کھیل کے بارے میں اتنی وعید آئی ہے اور اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے، اس کھیل کو رمضان جیسے متبرک مہینے میں مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا کہ کھیلنا مباح ہے اور کھیلنا جائز ہے، گیم کھیلنا جائز ہے، یہ انتہائی جاہلانہ اور انتہائی بے باکانہ، انتہائی غیر ذمہ دارانہ ان کا بیان ہے۔ ان کے بیان کی رد کیجئے، ان کے ویڈیوز کو دیکھنا بند کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کے بلبوتے پر سوشل میڈیا میں اپنے ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں، پیسے دے کر کے یوٹیوب میں، فیس بک میں، یہ ان کمپنیوں کو، ان سائٹس کو پیسے دے کر اپنی ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں گمراہیت پھیلانے کے لیے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ ان کے ویڈیو تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے ویڈیو تو بہت سارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، بہت سارے تو ان کو فالوورز ہیں۔ یہ فالوورز پیسے کے بلبوتے پر بناتے ہیں۔ زیادہ لوگ دیکھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ حق ہے۔ حق وہ ہے جو قرآن میں ہے، حق وہ ہے جو حدیث میں ہے، حق وہ ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ کوشش کیجئے کہ ان کی ویڈیو کا آپ بائیکاٹ کیجئے، ان کو نہ دیکھیے، یہ گمراہیت والی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے کہ آپ ان سے رک جائیں، اور واقعی میں گیم اور لوڈو شرعاً یہ اجازت نہیں ہے، بالخصوص رمضان کا متبرک مہینہ، جبکہ رمضان کے روزے کی حالت میں آدمی کو اپنا وقت عبادات میں گزارنے چاہیے۔ وہاں پر یہ کہنا کہ گیم جائز ہے، لوڈو جائز ہے، تو لوگوں کو عبادت سے دور کرنے والا ایک کام ہے یہ۔ لوگوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں وقت کاٹنے کے لیے یہ جائز ہیں، تو لوگ تو جو تسبیحات ہیں، تلاوتیں ہیں، نمازیں چھوڑ کے لوگ یہ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کی ویڈیو نہ دیکھیے، اس طرح کے آدمی کو بھی نہ سنیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آپ کا ایمان بہت قیمتی ہے، اس طرح کے بہکے اور گمراہ مولویوں کے بیان سن کر کے اپنے ایمان کو ختم نہ کیجیے۔ اللہ آپ کی، ہماری، سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔